العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اس سے قبل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نستعین پر مختصر گفتگو کی تھی۔ ایک عزیز نے اس پر ایک سوال بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ترکیب لفظی ایک جیسی ہے اور زور بیان بھی ایک جیسا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکل سکتا ہے کہ جیسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کسی طرح کی جائز نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی کسی طرح کی استعانت جائز نہیں ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ترکیب لفظی ایک جیسی ہے اور زور بیان بھی ایک جیسا ہے۔ اس سے بھی ایک مفہوم سامنے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہی آیت میں یعنی ایاک نعبد کے ساتھ استعانت کو نہیں جوڑا گیا ہے، ایاک نعبد کو علیحدہ رکھا گیا ہے اور ایاک نستعین کو پھر علیحدہ رکھا گیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر میں آج اپنے عزیز کے سوال کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر سی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ ایاک نستعین میں جو ترکیب لفظی ایاک نعبد کی طرح ہے اور زور بیان بھی ہے، اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی اسباب و ذرائع اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان سے مدد لینا جائز ہے، ان سے مدد لے اور مدد لی گئی ہے، لیکن مدد لینے والا یہ سمجھے، یہ یقین رکھے، یہ ایمان رکھے کہ ان اسباب و ذرائع کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو یہ اسباب ذرائع موجود ہی نہ ہوتے۔ مسبب الاسباب تو اللہ ہی کی ذات ہے، اور ان اسباب ذرائع نے اگر کسی طرح میری مدد کی ہے تو اس مدد کی توفیق اور مدد کی طاقت اور مدد کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب و ذرائع کو مدد کرنے کی توفیق یا صلاحیت یا طاقت و قوت نہ دیتا تو قطعاً یہ مدد کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ پہلو ہے، اس کو ذہن رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ اسباب و ذرائع سے مدد لینا شرعاً جائز ہے، ایک پہلو مثلا اس کی توضیح تھوڑی سی میں یاد کر دوں کہ سب سے اعلیٰ مثال جس کو رب کائنات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے وہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ ان کی مبارک زندگی میں سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سارے مکے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہجرت کر کے مکہ میں تشریف لے آئے، مدینہ پاک میں تشریف لے آئے مکہ سے ہجرت کر کے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اپنا سارے اسباب اور سارا مال سب کچھ وہ مکہ میں چھوڑ آئے، ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکے تھے۔ ایسی حالت ایسی تھی، ساتھ کچھ لا نہیں سکتے تھے، کچھ لا بھی نہیں سکے۔ تو پھر جب وہ مدینہ میں پہنچے تو وہ مہاجرین کا جو گروہ تھا وہ انتہائی محتاجی کی شکل میں تھے، اور ان کی ضروریات زندگی خود پورا کرنے کے انہیں صلاحیت نہیں تھی۔ تو پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایاک نستعین کا یہ معنی نہیں سمجھا، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا ان کو کہ چونکہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ وہ جو پہلو ہم اگر ذہن میں لا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کسی طرح بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، تو یہ پہلو تو نہیں سامنے آیا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مہاجرین مساکین کو یہ نہیں کہا کہ بس اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھ لو، سجدے کرو، خدا سے مانگو، خدا دے دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قطعاً قادر ہے کہ وہ غیب سے اسباب دے دے، وہ آسمان سے اتار دے، یہ اس کو بالکل طاقت حاصل ہے، مگر رب کائنات نے جو بنی نوع انسان کے لیے اس دنیا کے لیے اپنا نظام عطا فرمایا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس نظام کے مطابق نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے ان کی مواخات قائم کرا دی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور انصار سے یہ کہا گیا کہ آپ ان مہاجر بھائیوں کی مدد کریں۔ انصار مدینہ کو انصار کہا ہے اسی لیے جاتا ہے کہ وہ مددگار تھے، انہوں نے مدد کی تھی ان مہاجرین مساکین کی، اسی لیے وہ انصار ہی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوا شرعی اعتبار سے جو اسباب و ذرائع موجود ہیں ان سے مدد لی جائے، ان سے مدد لینا جائز ہے، بلکہ ان سے مدد لینا شرعی اعتبار سے اولیت رکھتا ہے، بہتر ہے، ضروری ہے۔ پھر ایاک نستعین کی وہ جو ترکیب ہے ایاک نعبدو کی طرح، اور جو وہ زور بیان ہے، وہ پھر اس طرف توجہ متوجہ کراتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی لوگ جب وہ اسباب و ذرائع سے مدد لیں اور اسباب و ذرائع ان کی مدد کریں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہی خدا ہے، یہ خیال نہ ان کو آ جائے۔ لہٰذا ایاک نستعین کی وہ ترکیب و زور بیان وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر کسی سبب سے آپ کی مدد ہوئی ہے، کسی ذریعے سے آپ کی مدد ہوئی ہے، حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی حاجت مند آتے تھے، بیمار آتے تھے، آپ دعا فرماتے تھے، آپ دم فرماتے تھے اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھی۔ یہ ساری سیرت بھری پڑی ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یا آج بھی اللہ کے کسی پاک بندے کے پاس جاتے ہیں، اپنی مشکل ان کو بیان کرتے ہیں، وہ دعا فرماتے ہیں اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے جائز ہیں۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ ایاک نستعین کو چونکہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے تو اس لیے یہ حالات، یہ اسباب الذرائع کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہو گیا، اور چونکہ ایاک نعبدو کی ترکیب میں رکھا گیا ہے اور وہی زور بیان ہے تو یہ اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بندے نے آپ کی مدد کر دی ہے، مشکل حالات میں وہ آپ کے کام آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو خدا سمجھ لیں۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈالتا رہا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے بھی۔ مثلا بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بعض نے کہہ دیا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ جب ان سے دیکھا، ان سے کمالات کا ظہور ہوا اور ان کے جب باتوں کا ان سے ظہور ہوا تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا اور اس سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بندوبست فرمایا، اور یہ بھی خطرہ چونکہ موجود تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں، تمام کمالات کا ظہور آپ سے ہوا اور تمام خوبیاں آپ سے ظاہر ہوئیں، ایسی ایسی حیران کن باتیں آپ سے ظاہر ہوئیں، معجزات کا آپ سے ظہور ہوا، تو خطرہ لاحق تھا کہ یہ مسلمان بھی کہیں شیطانی وسوسے سے مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو کہ کل کو کہنے لگ جائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہیں، یا ان میں الوہیت کا کوئی حصہ ہے، یا وہ خدا ہیں، یا خدائی میں حصے دار ہیں۔ تو رب کائنات نے اسی وجہ سے پھر یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی الہ اور معبود نہ ہونے میں حضرت محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہارے جیسے بشر ہیں اس نقطے میں کہ جیسے تم میں سے کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طاقتوں اور قوتوں کے مظہر ضرور ہیں مگر الہ نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ اس لیے اس شک کو، اس وسوسے کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹک دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔